بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 86 ہے، جس کا عنوان ہے باب اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ اور موجودہ دونوں اسماء کے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ، وفی روایت ابی قریب یا ویلتا امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان آہو بکا کرتا ہوا اس سے دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس کی تباہی ہو۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا تو اسے جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، لہذا میرے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں ابو قریب جن کا نام ہے محمد بن علا الحمدانی الکوفی ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں ابو معاویہ جن کا نام ہے محمد بن خازن، اور چوتھے ہیں الاعمش یعنی سلیمان بن مہران، اور پانچویں ہیں ابو صالح جن کا نام ہے ذکوان السمان، اور چھٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور اہم نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ کے استاد صاحب ابو قریب یہ ان 9 محدثین میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب اصول ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس کے رجال سیہ ستہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے، اور اس میں کوفی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے سوائے ابو صالح اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ یہ دونوں حضرات مدنی ہیں، اور اس میں سوائے امام اعمش رحمہ اللہ کے بقیہ تمام روات کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، اور اس سند کے اندر وہ تمام راوی موجود ہیں جو اپنے اساتذہ کرام سے حدیث کو روایت کرنے میں سب سے زیادہ پختہ ہیں، جیسے ابو معاویہ امام اعمش سے روایت کرنے میں سب سے زیادہ اثبت ہے، اور اعمش ابو صالح سے روایت کرنے میں اثبت ہے، اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں اثبت الناس ہے۔ اور اس سند کے اندر ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں، امام اعمش ابو صالح رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور اس میں جو صحابی ہیں وہ احفظ من روى الحدیث فی دہرہ، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنے والے تھے، وہ اس سند کے اندر موجود ہیں۔ یہاں سے ہم اس حدیث کی شرح کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم یعنی انسان آیت سجدہ پڑھے اور سجدہ کرے، علماء کی وضاحت کے مطابق سجود لغوی طور پر تذلل اور خضوع یعنی عاجزی کو کہتے ہیں، اور اس کی انتہا پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے مطابق شرعی اصطلاح میں سجود مخصوص انداز میں پیشانی زمین پر رکھنے کو کہتے ہیں۔ اس حدیث میں سجود التلاوہ یعنی تلاوت کا سجدہ مراد ہے، کیونکہ حدیث میں آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ اعتزلہ کا مطلب ہے دور ہونا یا کنارہ کشی اختیار کرنا۔ معتزلہ فرقے کا نام بھی اسی سے ماخوذ ہے، کیونکہ وہ بعض اصولی مسائل میں الگ موقف رکھتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بعض شاگردوں نے ایک مسئلے میں ان سے اختلاف کیا اور الگ ہو کر اپنا نظریہ بیان کرنے لگے، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں معتزلہ کہا۔ امام ابی رحمہ اللہ کے مطابق یہاں شیطان سے مراد ابلیس ہے، کیونکہ حدیث میں فَأَبَيْتُ یعنی میں نے انکار کیا اس لفظ کا ذکر ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ابلیس ہی نے انکار کیا تھا۔
اور شیطان کے رونے کا مطلب حقیقتاً رونا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک جسمانی مخلوق ہے۔ بہرحال یہ ہمیشہ نہیں ہوتا کیونکہ اذا عموم کا معنی نہیں دیتا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا رونا ندامت یا توبہ کی علامت نہیں بلکہ شدید حسد، غصے اور تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر افسردہ ہوتا ہے کہ جس گناہ یعنی تکبر کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا، اسی کی مخالفت کر کے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اذان، اقامت اور یوم عرفہ کے مواقع پر بھی شیطان کو شدید تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ دیگر احادیث میں مذکور ہے۔ یبکی اور یقول کی ترکیب یہ دونوں حال کے طور پر آئے ہیں، یعنی شیطان روتا ہوا کہتا ہے یا ویلہ، یہ بدبختی اور ہلاکت کی بد دعا ہے جو عام طور پر کسی بڑی مصیبت میں مبتلا شخص کے لیے کہی جاتی ہے۔ شیطان کے لیے اس کا مطلب ہے حسرت اور افسوس کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ کی رحمت اور عزت سے خود کو محروم کر لیا۔ وہ اپنی لعنت، دھتکار اور دونوں جہانوں میں ناکامی پر افسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ابو بکر رحمہ اللہ کی روایت میں یا ویلہ یعنی غائب کی ضمیر کے ساتھ آیا ہے، اور ابو قریب کی روایت میں یا ویلی یعنی متکلم کی ضمیر کے ساتھ آیا ہے، اور اسی روایت میں یا ویلتا بھی آیا ہے جس میں الف ندبہ اور شدید افسوس کے اظہار کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنی بدقسمتی، حسد اور ہمیشہ کے لیے دھتکارے جانے پر غم اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابن آدم یعنی انسان کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے اطاعت کی اور اس کے بدلے جنت کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا مگر اس نے انکار کر دیا، لہذا وہ دوزخ کا مستحق ٹھہرا۔ یہ حدیث انسان کی اطاعت اور شیطان کی نافرمانی کے انجام کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی جنت کا راستہ ہے، جبکہ سرکشی اور تکبر جہنم کی راہ ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے اہم نکات اور فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب الایمان میں ذکر کیا، کیونکہ ایمان کی نقیض کفر ہے۔ دوسرے نمبر پر سجدے کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ تکبر اور سرکشی کا انجام بیان ہوا ہے، یعنی تکبر اور اللہ کے حکم سے انکار انسان کو جنت سے محروم اور جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح سجدے ملائکہ کی حقیقت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا، جو عبادت نہیں بلکہ تعظیمی سجدہ تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے لیے سجدہ کیا تھا۔ اس سجدے کا مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنا تھا، کیونکہ فرشتوں نے گمان کیا تھا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما کر ان پر فوقیت دی۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق صحیح مسلم میں ان احادیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اعمال کا ترک کرنا کفر کا سبب بن سکتا ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا اصطلاحی طور پر ہو، اور ابلیس کا کفر سجدے سے انکار کی وجہ سے ثابت ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جمہور مفسرین کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے کافروں میں شامل تھا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ انکار کی وجہ سے کافر بنا، جیسا کہ فکان من المغرقین میں آیا ہے، یعنی انجام کار غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح اس آیت کا ترجمہ بھی کریں گے وکان من الکافرین، یعنی انجام کار کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی طرح یہاں یہ نقطہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے وجوب کا انکار کرے تو وہ اجماع امت کے مطابق کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، مگر یہ حکم اس شخص پر لاگو نہیں ہوگا جو نئے مسلمان ہوئے ہوں اور انہیں احکام دین کی آگاہی نہ ہو۔ جو شخص سستی اور غفلت سے نماز چھوڑ دے مگر اس کے فرض ہونے کا قائل ہو، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الاسناد مثله غیر انه قال فعصيت فلي النار۔ اس اسناد کے رجال تین ہیں، زہیر بن حرب،
अबू खैसमा अन्नसाई सुम्मा अल-बगदादी। दूसरे हैं वकी बिन जर्राह, तीसरे हैं अल-आमश सुलेमान बिन मेहरान। और ये जो फरमाया कि बिहादल इस्नाद, इससे इशारा है इससे साबका सनद की तरफ, और वो सनद थी अनिल आमश अन अबी सालिहिन अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। और मिसलहू से मुराद है यानी ज़ुहैर बिन हर्ब की रिवायत, अबू बकर इब्न अबी शैबा और अबू कुरैब रहमहुल्लाह की रिवायत के मुताबिक है। बस इस रिवायत में ये फर्क है कि यहाँ फ़असैतु फ़लियन नार के अल्फाज हैं, जबकि साबका रिवायत में फ़अबैतु फ़लियन नार के अल्फाज हैं। वबी क़ाल हद्दसना यहया इब्न यहया तमीमी व उस्मान इब्न अबी शैबा किलाहुमा अन जरीर क़ाल यहया अख़बरना जरीर अनिल आमश अन अबी सुफ़यान क़ाल समिअतु जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न बैन अर्रजुल व बैन अश-शिर्क वल कुफ्रि तर्क अस-सलाह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमा रहे थे कि इंसान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान नमाज छोड़ने का फर्क है। इस इस्नाद के रिजाल 6 हैं, यहया बिन यहया अत-तमीमी, दूसरे हैं उस्मान बिन अबी शैबा, तीसरे हैं जरीर बिन अब्दुल हमीद, चौथे हैं अल-आमश सुलेमान बिन मेहरान, पांचवें हैं अबू सुफियान तलहा बिन नाफिअ, और छठे हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हराम अल-अंसारी अस-सलमी अस-सहाबी इब्न सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये इस इस्नाद के लताइफ और निकात हैं कि ये सनद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की खुमासियात में से है। इसके रिजाल सियासित्ता के रिजाल हैं सिवाय इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के उस्ताद यहया रहमतुल्लाह के, और इसमें तमाम हजरात कुनियत से मशहूर हैं, और इसमें ताबी से रिवायत करते हैं, और इसमें हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा है जो मुकस्सिरीन सबा में से एक हैं, जिनसे 1540 रिवायात नकल की गई हैं। हदीस में बैन अर्रजुल व बैन अश-शिर्क तर्कुस सलाह का मतलब यह है कि जो चीज़ इंसान को कुफर से बचाती है वो नमाज है। जब कोई शख्स नमाज छोड़ देता है तो इसके और कुफर के दरमियान कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। कभी कुफर और शिर्क एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं, यानी अल्लाह के साथ कुफर। बाद औकात शिर्क खास तौर पर बुत परस्ती और अल्लाह के साथ मखलूक़ात को शरीक करने वालों के लिए बोला जाता है, जैसे कुफ़ार कुरैश, जबकि कुफर इससे वसी तर मफ़हूम रखता है। शेख इब्न सलाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शिर्क और कुफर में फ़र्क यह है, हर शिर्क कुफर है मगर हर कुफर शिर्क नहीं। अक्सर उलमा के मुताबिक तर्क नमाज हकीकी कुफर नहीं बल्कि इस्तिलाही तौर पर कुफर कहलाता है, यानी ये अहले कुफर के आमाल में से एक अहम अमल है। मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान जो सबसे बड़ा अमली इम्तियाज है वो नमाज है, और इसी बुनियाद पर नमाज छोड़ने को कुफर से ताबीर किया गया है। सही मुस्लिम की तमाम रिवायात में अश्शिर्क वल कुफ्र वाव के साथ आया है, जबकि अबू अवाना और अबू नुआइम की रिवायत में अश्शिर्क अविल कुफ्र औ के साथ आया है। हर एक के अलग अलग माना है। हदीस में तर्क नमाज को कुफर का जरिया बताया गया, यानी जो चीज इंसान को कुफर से बचाती है वो नमाज है। अगर वो नमाज छोड़ दे तो इसके और कुफर के दरमियान कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कहा जाए तुम्हारे और कामयाबी के दरमियान मेहनत है, यानी मेहनत करने से ही कामयाबी मुमकिन है। बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक इस हदीस में तर्क नमाज से मुराद जुहूदन यानी इनकार के साथ तर्क करना है, यानी वो शख्स नमाज को फर्ज ही ना माने। इसकी मिसाल कुरान की इस आयत से दी गई, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह। यहाँ तरक्तु से मुराद तर्क इनकार और बेजारी है। तो अगर तर्क का ये वाला माना मुराद लिया जाए तो फिर तो ऐसे तारीख के कुफर में किसी को कोई शक बाकी नहीं रहता। इस हदीस को रिवायत करने में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह मुतफर्रिद हैं, और दीगर मुहद्दिसीन ने भी अपनी अपनी कुतुब के अंदर इस हदीस को रिवायत किया है, जिसकी तफसील यहाँ मौजूद है। वबी क़ाल हद्दसना अबू गस्सान अल-मिस्मई क़ाल हद्दसना ज़हाक इब्न मख़लद अन इब्न जुरैज क़ाल अख़बरनी अबू ज़ुबैर अन्नहु समिअ जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल बैन अर्रजुलि व बैन अश-शिर्कि वल कुफ्रि तर्कुस सलाह। इस इस्नाद के रिजाल 5 हैं। अबू गस्सान अल-मिस्मई, जिनका नाम है मालिक बिन अब्दुल वाहिद अल-बसरी सिक़तुन, दूसरे हैं ज़हाक बिन मख़लद अबू आसिम अन-नबील सिक़तुन सब्तुन, तीसरे हैं इब्ने जुरैज जिनका नाम है अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अजीज
सिक़तुन फ़क़ीहुन फ़ाज़िलुन। और चौथे हैं अबू ज़ुबैर मोहम्मद बिन मुस्लिम सदूक़ुन। मज़कूरा अहादीस से साबित होने वाले फ़वाइद का खुलासा आप देख लें। यहाँ भी चंद फ़वाइद को जिक्र किया जा रहा है और 2 फ़वाइद को यहाँ भी जिक्र किया जा रहा है। यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। एक नज़र खुलासे को देख लें। ये सबक से मुतालिक चंद सवालात हैं, इनके जवाब तहरीर करें। मिलते हैं नए सबक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।